میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے آستھا رکھنا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے اندر بلیف رکھنا، عقیدہ رکھنا، ماننا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو ہم کس چیز پر اپنی آستھا رکھتے ہیں، کس چیز کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہ بڑی موٹی بات بتا رہا ہوں، ہم سب کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ 6 چیزوں کو ماننا ضروری ہے، انیواریہ ہے، کمپلسری ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ نمبر 1، ان تؤمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تم ایمان رکھو۔ تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ساری کائنات کا وہی چلانے والا ہے، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے، ہمیں روزی دینے والا وہی ہے، ہم بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا وہی ہے، ہمیں اولاد دینے والا بھی وہی ہے، ہماری بگڑی بنانے والا بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سجدہ کرنا اسی کے آگے جائز ہے، ہاتھ پھیلانا اسی کے آگے جائز ہے، قسم کھانا اسی کی جائز ہے، بھروسہ اسی کی ذات پر کیا جائے گا، ڈرا اسی سے جائے گا، امید اسی سے لگائی جائے گی۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، جتنے پرکار کی عبادتیں ہیں، جتنے ٹائپ کی عبادتیں ہیں، وہ سب کی سب اگر کسی کے لیے جائز ہیں، اللہ کے لیے جائز ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جس پر ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے 5 ٹائم کی نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کم سے کم ہم 17 بار تو ضرور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ ان 5 ٹائم کی نمازوں میں جو 17 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں، ان کے اندر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے معصوم ہیں، فرشتے کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی گناہ نہیں کرتے، فرشتے تو بس وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسری چیز، وَكُتُبِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے الگ الگ نبیوں کے اوپر الگ الگ کتابوں کو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل اتاری گئی، داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتاری گئی، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو اتارا گیا۔ ہم اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اے نبی آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتاری گئی اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کی ساری کتابوں کو مانتے ہیں، مگر ہاں ہمارا یہ ایمان ہے
کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں تورات کا حکم نہیں چلے گا، اب انجیل کا حکم نہیں چلے گا، اب زبور کا حکم نہیں چلے گا، اب دنیا میں اگر قانون چلے گا تو قرآن کا چلے گا۔ قرآن نے آ کر کے پچھلی تمام کتابوں کو کینسل کر دیا ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر تو تحریف بھی ہوئی ہے، پریورتن بھی ہوا ہے، چینجنگ بھی ہوئی ہے، مگر قرآن کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر جو اترا تھا وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کہ اس قرآن کی سرکشا کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے بندو، اس قرآن کو اتارنے والے ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ ساری دنیا میں قرآن کے جتنے نسخے ہیں، سارے کے سارے نسخوں کو اگر ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مٹا دیا جائے، تب بھی قرآن محفوظ ہے، قرآن سرکشت ہے، قرآن سیف ہے، کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 4 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ 4 سال کا 5 سال کا بچہ کھڑا ہو کر کے پورا قرآن سنا دیتا ہے تراویح کی نماز میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس قرآن کی حفاظت کا یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو ہم اللہ کی ساری کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن نے پچھلی کتابوں کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا۔ بجھتے ہیں پارین کہ نہ بجھتے ہیں پارین؟ اردو بجھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ 3 چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں اور ہیں۔ وَرُسُلِهِ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کتنے نبی دنیا میں آئے ہمیں سنکھیا تو نہیں معلوم، ہمیں گنتی تو نہیں معلوم، لیکن ہاں ایک ضعیف حدیث کے اندر 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ انگنت نبی آئے۔ لیکن اللہ کے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ قرآن میں 25 نبیوں کے نام آئے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے نبی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر نہیں آیا، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ لیکن ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی، جن کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، وہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن میں 4 جگہ ہمارے نبی کا نام آیا ہے، اس میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے، یہاں محمد نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اولاد میں کوئی جوان بیٹا نہیں تھا، جو بیٹے ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، بیٹیاں تو جوان ہوئی لیکن بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ کے نبی نے حضرت زینب سے شادی کی تھی۔ حضرت زینب کون تھی؟ یہ اللہ کے نبی کی پھوپھی کی لڑکی تھی، اور حضرت زید کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، پھر انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کی پرورش کی تھی۔ تو مکہ والے اور منافق جو تھے، مدینہ کے اندر جو یہودی اور منافق تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی کا کوئی جوان بیٹا ہی نہیں ہے تو اس کی بہو کہاں سے آ گئی ان کی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ جیسے ایک مکان ہوتا ہے، مکان خوب سندر، خوب بھالو،
لیکن مکان میں ایک اینٹ کی جگہ اگر بیچ میں فاقہ ہو، خالی ہو، تو مکان کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا۔ جو آئے گا دیکھے گا کہ مکان تو بہت اچھا ہے، بہت سندر ہے، مگر مکان کے اندر ایک اینٹ رہ گئی ہے، اس کو فل کرو، اس کی پورتی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا آخری نبی ہوں، اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان کی پورتی کی گئی میرے ذریعے۔ سارے نبی اپنے دور کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، اپنی قوم کے لیے آئے، مگر ہمارے آخری نبی ساری مانوتا کے لیے آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے، ساری دنیا کے لیے آئے اور قیامت تک کے لیے آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اب کسی کو اگر کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اس کو محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ بھئی کوئی اللہ کو مانتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا ہے تو 99.99% اس بات کی امید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن 0.001% کی گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بات کا کھنڈن کیا اور کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ جو انسان محمد الرسول اللہ کو نہ مانے اس کی جنت میں جانے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، 0.001% بھی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ میرے دنیا میں آنے کے بعد اب جو انسان میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا الا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا، اس کے جنت میں جانے کی کوئی سمبھاونا آچھے نہ۔ سمجھے؟ تو یہ ہو گیا رسولوں پر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز والیوم الاخر، قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا یہ ساری دنیا نشٹ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ سب ختم ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک بھوکمپ آئے گا، اتنا بڑا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری کی پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ ذرا سا ہلکا سا زلزلے کا جھٹکا آتا ہے دلی کے اندر تو نیوز میں آ جاتا ہے دلی والے گھبرا گئے، وہ تو معمولی سا زلزلہ آتا ہے۔ غور کرو قیامت کے دن کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری کی پوری زمین کو اللہ تعالی ہلا دے گا، اور وہ زلزلہ قیامت کا اتنا خطرناک ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دنیا میں جب پریم کی مثال دی جاتی ہے، جب محبت کی مثال دی جاتی ہے، تو ماں اور بچے کے پیار کی مثال دی جاتی ہے۔ اور بچہ جب چھوٹا ہو، معصوم ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، تو بچہ ماں کے بنا نہیں رہ سکتا، ماں بچے کے بنا نہیں رہ سکتا۔ لیکن قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ وَتَذْهَلُ كُلُّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، پریگننٹ عورتوں کی پریگننسی ختم ہو جائے گی، ان کے گرب گر جائیں گے، مارے ڈر کے، مارے دہشت کے ان کا حمل ختم ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا، اس دن پورا پورا حساب دینا پڑے گا میرے بھائی۔ نیائے کرنے والے کو نیائے کا پھل ملے گا، انیائے کرنے والے کو انیائے کی سزا ملے گی۔
اچھا عمل کرنے والے کو اس کے کرم کا اچھا پھل ملے گا اور برا کام کرنے والے کو اس کی بری سزا ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ایک ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا, کل قیامت کے دن تم اس کو بھی دیکھ لو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور ایک ذرہ کے برابر تم نے گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی تم قیامت کے دن دیکھ لو گے. قیامت کا دن ہوگا, وہ نیائے کا دن ہوگا, وہ انصاف کا دن ہوگا. the day of judgment, the day of resurrection, انصاف کا دن, قیامت کا دن ہوگا. اس دن ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے. جانتے ہو ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ معلوم ہے؟ چلو بتا دیتا ہوں آپ. ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی ہے 3 پارے کی. 3 پارہ آپ کھولیں گے, 3-4 پیج کے بعد آپ کو یہ آیت ملے گی, بالکل لاسٹ کی آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, او لوگو تم اپنے پروردگار سے ڈرو, تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, اور اس دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا, کوئی ظلم نہیں ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, اس دن انصاف ہوگا. دنیا میں ہماری مائیں بہنیں وہ ناک میں کیل پہنتی ہیں, جانتے ہیں نا اس کو بنگلہ میں کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں نتھیا بولتے ہیں اس کو, ناک کی کیل یا نتھیا. سونار کے آپ جائیے, ترازو کے اوپر وہ سونار اس کیل کو رکھتا ہے اور سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ کیل کتنے ملی گرام کی. گرام نہیں, گرام کا بھی 1000واں حصہ, ملی گرام سونار کا ترازو بتا دیتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یار سونار کا ترازو ایک ناک کی کیل کا وزن بتا دیتا ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے, ہمیں آشچर्य ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو اس سونار کے ترازو سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوگا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور اس ترازو کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر, ایک سرسوں کے دانے کے برابر, ایک انتہائی چھوٹی چیز کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اس ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, میرے بندو تمہاری پریچھا ہم لیں گے, تمہارا حساب ہم لیں گے, اور جب ہم لیں گے تو ہم رائی کے دانے کے برابر چیز کا بھی حساب لیں گے. اللہ, انسان یہ سمجھتا ہے کہ رات کے 12 بجے ہیں, کمرہ بند ہے, کمبل کے اندر چھپا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کوئی نہیں جانتا. ارے نادان, اللہ سب جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے, تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو متعین کر دیا ہے. کرامن کاتبین ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں, ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, حساب ہوگا اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ 5ویں چیز ہے جس کے اوپر ایمان لانا انیوارہ ہے, ضروری ہے. اور 6ٹھی چیز والقدر خیرہ وشرہ, اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے, آوشک ہے. تقدیر اچھی ہو چاہے بری ہو, تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. ایک ہی گاؤں میں, ایک ہی محلے میں ایک کروڑ پتی آدمی ہے, اس کے پڑوس میں ایک آدمی کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی روٹی الگ الگ بنائی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ اپنے لیے محنت کیجئے, کوشش کیجئے, مگر یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کے مقدر میں, آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی آپ کو ملنے والا ہے. قسمت سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا. جس کا تقدیر کے اوپر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا,
کسی سے جلن نہیں کرے گا. آج بھائی بھائی سے جلتا ہے, پڑوسی پڑوسی سے جلتا ہے, رشتہ دار رشتہ دار سے جلتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تقدیر کے اوپر ایمان نہیں. ارے ہم لوگ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, 4 مہینے کے ہو گئے, 120 دن کے ہو گئے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 4 مہینے کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. اسی لیے گربھ پات کروانا حرام ہے, ایبارشن کروانا حرام ہے. مجبوری کی بات الگ ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ عورت کی جان نہیں بچ سکتی ہے, خطرے میں ہے اس کی جان, حمل کو گرانا پڑے گا, ایک الگ مسئلہ ہے. عام حالات میں حمل کو گرانا حرام ہے, اور خاص طور سے جب 4 مہینے کا بچہ ہو جائے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روح ڈال دی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, اور وہ فرشتہ 4 چیزوں کو لکھتا ہے. فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. اس انسان کا عمل لکھ دیا جاتا ہے, وہ کیا عمل کرے گا. اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے, وہ کتنی عمر پائے گا, کتنی زندگی پائے گا. 20 سال جیے گا, 40 سال جیے گا, 50 سال جیے گا, 60 سال جیے گا, لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کی روزی لکھ دی جاتی ہے, وہ دنیا میں کتنی روزی پائے گا. اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا, وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا, وہ ایمان والا بنے گا یا کافر بنے گا, وہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا, وہ نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا. سب لکھ دیا جاتا ہے. 4 مہینے کی جب ہماری عمر تھی ماں کے پیٹ میں, جب ہماری روزی روٹی لکھ دی گئی میرے بھائی, تو پھر ہم کسی سے حسد کیوں کریں, کسی سے جلن کیوں کریں. ہماری زندگی کی جو روزی ہے وہ تو ہم کو ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. او لوگو تم حسد سے بچو, تم جلن سے بچو, اس لیے کہ حسد کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, آگ کے اندر لکڑی کو ڈالو, لکڑی ختم ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے حسد کرنے سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ ٹوٹل 6 چیزیں ہو گئی. اب اس میں سے جو 5ویں چیز ہے قیامت کا دن. قیامت کا دن کب آئے گا یہ کسی کو نہیں پتا. قیامت کو کون اسبین کیوں جانے نا, اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں. اللہ نے 5 چیزوں کا علم صرف اپنے پاس رکھا. 5 چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں, اور یہ چابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لاک کر کے رکھی ہے. کون سی 5 چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت اٹھائیے, ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو پتا ہے. بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی, کہاں ہوگی, اللہ ہی کو پتا ہے. کتنے کسان ہیں بیچارے, بارش کے نہ ہونے سے ان کی فصل برباد ہو جاتی ہے, خودکشی کر لیتے ہیں جب سوکھا پڑ جاتا ہے. بارش کا ہونا نہ ہونا اللہ کے اختیار میں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور رحم مادر میں کیا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, صرف اللہ کو معلوم ہے. میڈیکل سائنس یہ تو بتا سکتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. میڈیکل سائنس کے ذریعے یہ تو پتا لگ سکتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے ٹائم کا ہے, مگر وہ بچہ بڑا ہو کر کے کیسا بنے گا, وہ لڑکی بڑی ہو کر کے کیسی بنے گی, وہ مومن بنے گا کہ کافر بنے گا, وہ فرما بردار بنے گا کہ نافرمان بنے گا, وہ کتنی روزی پائے گا, وہ کتنی زندگی پائے گا, یہ تمام باتیں صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ کو پتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. کل کی کوئی گارنٹی نہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کرنے کی, جب ہم بات کرتے ہیں اپنی آپ کی اصلاح کرنے کی, تو آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ کل سے نماز شروع کر دیں گے, کل سے یہ کر لیں گے. ابھی میں نے وہ نظم پڑھی تھی نا, کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کا کوئی بھروسہ نہیں. کل کیا ہوگا کس نے دیکھا ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے.
وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا، مرتیو کب ہوگی، موت کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ بنارس کے ایک صاحب بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، ویاپار کرتے تھے، بنگلور چلے گئے۔ بنگلور سے 300 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے شیموگا۔ شیموگا کے اندر وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں، اپنے کاروبار کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ ایک ہوٹل کا کمرہ بک کرتے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے میں جانے کے بعد فریش ہونے کے لیے، نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں جاتے ہیں۔ باتھ روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے ہیں، شاور کا نل کھولتے ہیں، نہانے لگتے ہیں۔ ان کے سر کے اوپر پانی کی بوچھار آ رہی ہے، وہ نہا رہے ہیں، وہ غسل کر رہے ہیں، وہ اسنان کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں موت کا فرشتہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ان کی روح ان کے بدن سے پرواز کر جاتی ہے۔ شاور کا نل کھلا ہوا ہے، شاور کا پانی بہ رہا ہے، پورا باتھ روم پانی سے بھر جاتا ہے۔ ہوٹل والوں کو جب 1-2 گھنٹہ گزر گئے اور اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی نکل نہیں رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، کوئی جواب نہیں، دروازہ توڑا گیا، تالا توڑا گیا، اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، باتھ روم کا تالا توڑا گیا تو اندر ڈیڈ باڈی موجود ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں 60 سال کے ہو جائیں گے، 50 سال کے ہو جائیں گے۔ کتنے کروڑ پتی لوگ ہیں حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے، بولتے ہیں جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کر لیں گے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ میرے بھائی، کتنے جوان لوگ ہیں جن کا جنازہ اٹھتا ہے، ذرا جا کر کے دیکھیے آپ۔ کوئی نہیں جانتا بھی کہ وہ کہاں مرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کہاں ہونے والی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ 4 نوجوان تھے، بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، سگریٹ پیتے تھے، بڑی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے۔ سعودی عرب کا واقعہ ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اچانک سے کار ان کی ٹکرا جاتی ہے کسی دوسری کار سے، آن دا اسپاٹ 4 لوگوں میں سے 3 لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بچ جاتا ہے، وہ بھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ٹریفک پولیس والے آتے ہیں، دیکھتے ہیں سانس چل رہی ہے کہ نہیں، سانس چل رہی ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں، پتہ پوچھتے ہیں۔ مرنے والا وہ نوجوان، آخری سانسیں لینے والا وہ نوجوان اپنی زبان سے بس ایک ہی جملہ کہتا ہے، انا فی سقر، انا فی سقر، انا فی سقر، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں، میں تو سقر میں ہوں۔ ٹریفک پولیس والوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں بول رہا ہے۔ انہوں نے علاقے کے عالم دین سے سوال کیا کہ یہ مرنے کے پہلے یہ کہہ کر کے کیوں جا رہا ہے، انا فی سقر، میں سقر میں ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عالم دین نے کہا اس سوال کا جواب آپ کو قرآن کے 29ویں پارے میں ملے گا۔ قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی لوگ جہنمی سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم سقر کے اندر کیوں چلے گئے، تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے مرنے کے ٹائم اس کو جہنم کا منظر دکھایا گیا، اور جب اس کی روح نکالی جا رہی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سقر میں ہوں، میں سقر میں ہوں۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ تو قیامت کب آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام منشیہ کی شکل میں، انسان کے روپ میں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور بہت سارے پرشن کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس میں ایک پرشن یہ بھی کرتے ہیں